بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جس طرح کہ آپ کو کل میں نے کچھ تھوڑا بہت تجوید کے متعلق تعارف کروایا تھا کہ تجوید کے اندر دو چیزیں بنیادی ہیں اور یہ تجوید کے دو ستون کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نمبر ایک تو مخارج ہیں اور نمبر دو صفات۔ مخارج لفظ جو ہے یہ مخرج سے نکلا ہے۔ مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، یعنی جس جگہ سے کوئی چیز نکلتی ہے اس کو اس چیز کا مخرج کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورج مشرق سے نکلتا ہے، اب یہ مشرق جو ہے یہ اس کا مخرج ہے۔ درخت پودے جو زمین کے اندر سے نکلتے ہیں تو ان پودوں کا درختوں کا مخرج کیا ہوا؟ زمین۔ اسی طریقے سے جس جگہ سے کوئی بھی چیز نکلتی ہے وہ اس چیز کا مخرج کہلاتی ہے۔ اب یہ تجوید کے اندر ہم نے بحث کرنی ہے حروف تہجی کے ساتھ، تو حروف تہجی جو ہیں ان کے مخارج کیا ہوں گے، ان کے نکلنے کی جگہ کیا ہوگی۔ ہم نے ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ اب وہ حرف جو ہے اس کا مخرج کون سا ہے، یہ انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا روزانہ کی بنیاد پر اس کو ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیکھیں گے اور اس کے بعد اس کی مشق کریں گے۔ تو اب ہر حرف کو ہم نے ترتیب کے ساتھ دیکھنا ہے کہ اس کا مخرج کیا ہے۔ تو مخرج کا معنی کیا ہوا؟ نکلنے کی جگہ۔ اب یہاں پر کیونکہ ہم نے بحث کرنی ہے حروف تہجی کے ساتھ، تو لہٰذا ہم نے حروف تہجی کے مخارج کو دیکھنا ہے کہ ان کا مخرج کیا ہے۔ تو مخرج سے پھر کیا مراد ہوا؟ جس جگہ سے منہ کے اندر سے حرف ادا ہوتا ہے وہ اس حرف کا مخرج کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو تجوید کا لغوی اور اصطلاحی معنی کل بتایا تھا کہ تجوید کا لغوی معنی کیا ہے؟ حسن پیدا کرنا، عمدہ بنانا، خوبصورت بنانا، سنوارنا، یہ ہے تجوید کا لغوی معنی۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے کہ حروف تہجی کو ان کے مخارج اور صفات کے ساتھ ادا کرنا، یہ کیا کہلائے گا؟ تجوید۔ تو اب یہ کیا ہے؟ تلاوت۔ تلاوت جو ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کی آیات، ہم جو ہے اس کو تلاوت کا ایک لفظی معنی ہے۔ لفظی معنی کیا ہے؟ تلا یتلو سے کیا ہے نکلا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ پیچھے چلنا۔ تو ہم ہر ایک آیت کے بعد اگلی آیت پڑھتے ہیں تو ہر آیت دوسری آیت کے پیچھے آتی چلی جاتی ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے تلاوت۔ تو قواعد تجوید سے کیا مراد ہے، یہ انشاءاللہ ابھی ترتیب کے ساتھ آتے جائیں گے کہ کون کون سے قواعد ہیں۔ اس کے سلائیڈز بھی موجود ہیں کہ تجوید کا لغوی معنی ہے عمدہ بنانا، حسن پیدا کرنا، اور تجوید کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات کو ادا کرنا۔ اب موضوع کیا ہے، یعنی کہ موضوع کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ بحث کی جاتی ہے، کسی بھی علم کے اندر جب جس چیز کے ساتھ بحث کی جاتی ہے وہ اس کا کیا کہلاتا ہے؟ موضوع۔ تو تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی۔ ہم نے حروف تہجی کے ساتھ بحث کرنی ہوتی ہے، اس لیے ان کا مخرج کیا ہوا؟ حروف تہجی۔ اور غرض و غائد کیا ہے؟ تجوید کا مقصد، غرض و غائد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مقصد، یعنی ہم تجوید کیوں سیکھ رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ حروف تہجی کی صحیح طور پر ادائی کر سکیں، یعنی کہ جو ہر حرف ہے اس کو ہم نے اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ تجوید کا مقصد ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ ثواب دارین حاصل کرنا۔ ثواب دارین کیا مطلب؟ دارین سے مراد دنیا اور ایک آخرت، دونوں جہان، یعنی دونوں جہان کا اس کے اندر فائدہ ہے۔ دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ ہم صحیح طرح سے جب ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، ہر حرف پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ تو یہ کیا ہے؟ صحیح طرح سے جب ہم پڑھیں گے تو ہر حرف پر ہمیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ یہ تو دنیا کے اندر فائدہ ہے، اور آخرت میں انشاءاللہ اس کے بے شمار اجر و فوائد ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔
دنیا کے اندر ہم جب صحیح تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھیں گے، اس کو پڑھیں گے، تو ہماری نماز بھی درست ہوگی۔ تو اس لیے تجوید کا سیکھنا یہ کیا ہے، اتنا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب کچھ قرآن پاک کی آیات ہیں اور اسی طرح کچھ احادیث ہیں جن سے تجوید کی اہمیت کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن پاک کو پڑھو ٹھہر ٹھہر کر۔ اب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے اس کے اندر اس کی تمام قواعد کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ ایک تو ہے ٹھہر کے پڑھنا، ویسے عرف عام میں ہمارے کے بھی تھوڑا تھوڑا رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، لیکن یہ ہے تجوید کی اصطلاح میں اس میں کیا ہے کہ ہم جب ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، صحیح قواعد کے مطابق پڑھیں گے، تو یہ بھی کیا ہے، ترتیل کے اندر شمار ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ جن لوگوں کو ہم نے کیا ہے کتاب عطا کی، مراد کیا ہے، مسلمان۔ ویسے تو تمام کے تمام جہان کے انسان جو ہیں وہ بھی قرآن پاک کے مخاطب ہیں، قرآن پاک ساری انسانیت سے خطاب کرتا ہے، لیکن خصوص بالخصوص مسلمانوں سے۔ تو الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب عطا فرمائی وہ کیا ہے، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، اور وہ لوگ کیا ہے، اس پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو لوگ اس کا انکار کرنے والے ہیں وہ کیا ہے، خسارہ پانے والے۔ اس کے بعد جو ہے اگلی آیت مبارکہ کے اندر اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کچھ احادیث ہیں کہ احادیث مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اللہ رب العزت پسند کرتے ہیں کہ کس طرح ان یقرأ القرآن، کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے، کما انزل، جیسا کہ نازل کیا گیا۔ تو اب قرآن پاک عربی زبان کے اندر نازل ہوا، لہٰذا اب اس کے ہم نے کیا ہے عربوں کے لب و لہجے کے اندر، عربوں کے طریقے کے مطابق پڑھنا ہے، تو پھر یہ صحیح معنی کے اندر ہمیں اس کی جو ہے قرات شمار ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے، اگلی حدیث مبارکہ ہے اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجہ میں پڑھو۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ ہے زینوا القرآن باصواتکم، کہ اپنی آوازوں کو قرآن پاک سے مزین کر کے پڑھو۔ کیا مطلب کہ خوبصورت بنا کر، صحیح طرح سے اس کو سیکھ کر پڑھو۔ اس کے بعد آخر میں ایک وعید بھی ہے کہ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قاری قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پاک ان پر لعنت کرتا ہے۔ جب ہم صحیح طرح سے اس کو نہیں پڑھیں گے، بغیر تجوید کے، غلط تلفظ کے ساتھ، غلط مخارج کے ساتھ پڑھیں گے، تو قرآن پاک کیا ہے، اس پر لعنت بھی کرتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تو وہ بھی کیا ہے، اس کے زمرے کے اندر آئیں گے۔ تو یہ تھوڑی سی کیا ہے قرآن و حدیث کے مطابق اس کی اہمیت کا ہمیں معلوم ہوا۔ اب کیا ہے، حروف تہجی۔ اب یہ ہر زبان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں کہ جن سے مل کر وہ زبان کے الفاظ وجود میں آتے ہیں۔ تو عربی کے اندر جو ہے یہ حروف تہجی ہیں، ان کی تعداد 29 ہے، 29۔ یہ کیا ہے، حروف تہجی کی تعداد ہے۔ اور اس کا دوسرا نام کیا ہے، اس کا دوسرا نام ہے مفردات۔ مفردات کا مطلب الگ الگ پڑھے جانے والے حروف، جس طرح ہم پڑھتے ہیں الف، با، تا، سا، یہ حروف تہجی ہیں۔ اب کیا ہے، حرف کے بنیادی تصورات یہ آگے آئیں گے۔ اب ہم نے صرف تھوڑا سا، میں آپ کو بس آج آخری بات کر کے مکمل کرتا ہوں۔ اب یہ ہمارے پاس حروف تہجی ہیں۔ اب یہ ان تمام حروف کے جو ہیں کچھ نہ کچھ مخارج ہیں۔ اب ویسے تو ہر حرف کا ہمیں مخرج معلوم ہونا چاہیے، لیکن ہم نے یہاں پر بالکل شارٹ اور کیا ہے ٹو دی پوائنٹ جو ہے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو میں صرف آپ کو صرف وہ حروف جو ہیں ان کے مخارج بتاؤں گا کہ جس میں عموماً تمام کے تمام لوگ غلطی کرتے ہیں، تو وہ ہم پڑھ لیں گے، وہ صحیح کر لیں گے۔ باقی سارے حروف تقریباً سب کے درست ہوتے ہیں، صرف 9 یا 10 ایسے حروف ہیں کہ جن کی تصحیح اگر کر لی تو سارے کے سارے ہمارے حروف تہجی درست ہو جائیں گے۔ تو یہ حروف تہجی ہمارے سامنے ہے۔ کل انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل کے ساتھ ان کے تمام کے ہر حرف کے مخرج کو ہم دیکھیں گے کہ یہ حرف جو ہے یہ کس جگہ سے ادا ہوتا ہے۔ میں بس ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہمارے اردو کے اندر بھی یہ حروف سارے کے سارے استعمال ہوتے ہیں۔ اب ایک حرف ہے سا اور ایک ہے زال۔ اب یہ دونوں حرف ایسے ہیں کہ جو عموماً سب لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ اس کو ہم سا
زال پڑھ لیتے ہیں، جس طرح سین، صاد اور کیا ہے ثا، یہ تین ایسے حرف ہیں کہ جو بالکل ملتے جلتے ہیں، ان کی آواز سیم ہوتی ہے لیکن ہر حرف کا مخرج الگ ہے، اس لیے ان کے مخرج کے مطابق ان کو پڑھیں گے تو سب تب جا کر کیا ہے صحیح طرح سے یہ اس کی ادائی کر سکیں گے۔ اب ثا کا مخرج کیا ہے میں آپ کو بس ایک دو بتا دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کل بتاؤں گا، اور باقاعدہ آپ کو یہاں پر اس کی تصویر بنائی ہوئی کہ کہاں سے یہ حرف ادا ہو رہا ہے۔ یہ ثا اب کیسے پڑھیں گے؟ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کا کنارہ، پڑھیں ذرا ثا۔ میں آپ کو صرف اس کی ایک مثال دکھا دوں اور اس کے بعد انشاءاللہ باقی تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی۔ جی یہ دیکھیں، اب ہمارے سامنے یہ تصویریں بنی ہوئی ہیں کہ ہم نے اس حرف کو کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ تین حرف سا، زال اور وا، یہ تین ایسے حرف ہیں جن کا مخرج ایک ہی ہے، سیم ہے۔ یہ زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کا کنارہ، یہ اس جگہ سے زبان تھوڑی سی باہر نکالیں گے، اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگائیں گے تو یہ حرف ادا ہوگا سا۔ اسی طرح یہ دوسرا حرف ہے زال، اور یہ تیسرا حرف ہے وا۔ ہاں یہ تین حرف جو ہیں ان کو ہم نے اسی طرح ادا کرنا ہے، زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کا کنارہ۔ پڑھیں ذرا سا، زال، وا۔ یہ جو ہے یہ تین حرف ان کا مخرج جو ہے یہ ایک ہی ہے۔ باقی مخارج کی تفصیل انشاءاللہ کل ہم اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی مشق بھی کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ دعا پڑھ کے بس